الہی قدوس اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ خدا کی محبت اس کے بیٹے کے وسیلہ سے کس طرح ظاہر ہوئی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، وہ مختلف صورتوں میں ظاہر کرتا ہے، مثلاً کہ جب وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہمیں مشکل وقت میں سنبھالتا ہے۔ یہ سب خدا کی محبت ہے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ خدا کی محبت کی وجہ کیا تھی، یعنی کہ بنیاد کیا تھی۔ اس کے بعد ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی، تو خدا کی جو سے محبت اس کی دو بنیادیں تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا کلام، اس کے وعدے اور اس کی قسمیں، اور نمبر 2 فضل۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو سٹارٹ سے خداوند نے سب سے پہلا وعدہ ابراہیم سے کیا۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، پیدائش 12 باب اس کی پہلی سے 3 ورس۔ پیدائش 12 باب پہلی ورس سے 3 ورس۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب دیکھیں، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کیونکہ خدا ابراہیم سے محبت کرتا تھا۔ اسی طرح جو سے دوسری بنیاد ہے وہ ہے فضل۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ہم حقدار نہیں تھے اگر وہ ہمیں مل جائے۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے ہی، فضل سے ہی نجات ملی۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام، جس کی وجہ سے خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو سا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ خدا کی محبت اس کے بیٹے کے وسیلہ سے کس طرح ظاہر ہوئی۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، یوحنا 3 باب اس کی 16 ورس۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 ورس۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا کی محبت اس کے بیٹے کے وسیلہ سے اس طرح ظاہر ہوئی کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم بدی میں تھے، ہماری زندگی گناہ سے بھری تھی، تو خداوند نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اسی طرح جب ہم رومیو 5 باب کی 8 ورس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی اس طرح ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار تھے تو ہماری خاطر مسیح ہوا۔ سنیے، خدا میرے اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو ہمارے واسطے دے دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے ایسی محبت رکھیں جس طرح وہ ہم سے رکھتا ہے۔ پہلی بات، خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم گناہ سے دور ہوں، اور دوسری بات، خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور تیسری بات، خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم بدکاری کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ اسی طرح ہم ایک مثال دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ خدا نے اپنی محبت اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کس طرح ظاہر کی۔ جی، تو یہ کہانی ایک چونٹی کی اور ایک آگ کی ہے۔ چونٹی جو سی تھی وہ زمین میں چل رہی تھی اور آگے تھی آگ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب چونٹی بے دہانی میں چل رہی تھی اور آگے آگ تو اس کو نظر نہیں آئی، لیکن عین وقت پر ایک اوپر عقاب اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چونٹی تو آگ میں جا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو ترس آیا اس پر، اور اس نے ظاہر سی بات ہے اب عقاب اوپر بلندیوں پر ہے اور چونٹی نیچے، اس طرح عقاب اس کی مدد نہیں کر سکتا۔
अब मदद इस तरह करेगा कि अकाब ऊपर से नीचे आएगा। अब अकाब ने क्या किया, अकाब ने आहिस्ता आहिस्ता स्पीड स्लो की और उसने क्या किया, नीचे आया और चुंडी को बचा लिया। इसी तरह खुदा ने मुझे और आपको भी अपने बेटे के वसीला से हमें बचा लिया, क्योंकि हम भी बेदहानी की तरह, चुंडी की तरह बेदहानी में, गुनाह में और बदी में बढ़ रहे थे। लेकिन खुदावन ने ऐन मौका पर अपने बेटे को भेजकर जाहिर कर दिया कि वो मुझसे और आपसे किस कदर मोहब्बत करता है और मुझे और आपको तमाम गुनाहों से और बदी से खलासी दे दी। इसी तरह एक और हवाला में हम देखेंगे कि खुदा की मोहब्बत उसके बेटे के वसीला से किस तरह जाहिर हुई। मेरे साथ हवाला निकालें, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 9 से 10 वर्ष। चार बाब 9 से 10। यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब 9 और 10 वर्ष। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। इस आयत में खुदा ने अपनी मोहब्बत बेटे के वसीला से जाहिर की कि वो हमसे यानी कि इस कदर मोहब्बत रखता है कि हम उसके बेटे के वसीला से जिंदा रहें। और खुदावंद याद रखे कि हमारे कामों या हमारे ईमान की बदौलत नहीं, बल्कि उस खास वादा और कसम के साथ खुदा ने अज़ल से जो हमसे खाई थी कि वो अपने बेटे को भेजेगा और हमें तमाम बदी और गुनाह से छुड़ाएगा। और खुदावंद ने अपने बेटे के वसीला से ये जाहिर भी कर दिया कि वो हमसे किस कदर मोहब्बत रखता है। जी, तो आज हमने सीखा कि खुदा की जो सी मोहब्बत उसकी बुनियादी क्या थी। पहली बुनियाद थी कि खुदा का कलाम, उसकी कस्में और उसकी वादे, और दूसरी बुनियाद ये थी कि फजल। इसी तरह हमने मुख्तलिफ हवालाजात में देखा कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को बेटे के वसीला से किस तरह जाहिर किया। और फिर हमने चुंटी और अकाब की मिसाल भी देखी कि जिस तरह चुंटी बेदहानी में चल रही थी, इसी तरह हम भी बेदहानी में गुनाह में बढ़ते जा रहे थे और खुदावन ने ऐन मौका पर मसीह को हमारी खातिर भेजा ताकि वो हमें गुनाह से छुड़ाए। तो हमें भी इसी तरह, हमें भी जिस तरह खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। तो हम अपनी मोहब्बत को किस तरह जाहिर कर सकते हैं? पहला पॉइंट, हमें एहसास होना चाहिए कि मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया और किस तरह खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और नंबर 2, हमें अपने तमाम गुनाह का इकरार करना है और उससे कहना है कि ऐ बाप मुझे माफ़ कर, मैं तमाम गुनाह का इकरार करता हूँ। और नंबर 3, हमें तमाम उन कामों और बातों को तर्क करना है जो आपके और खुदा के दरमियान रुकावट बन रहे हैं। इस तरह हम खुदावन के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सकते हैं, जिस तरह खुदावन ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर जाहिर किया कि वो आपसे और मुझसे किस कदर मोहब्बत रखता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सबब से बरकत दे। आमीन।